اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین عورتوں نے اکٹھے عمرہ کیا۔ طواف صفا کے بعد وہ ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہیں، ہاں کاٹ سکتی ہیں۔ بعض لوگ امام کعبہ کی پیچھے نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز لوٹاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بدعتی ہیں۔ ان کی بات جو ہے بالکل غلط ہے۔ جب جماعت حرم کی چھوڑ کے اپنی کر رہے ہیں، میلاد منانا شرعی اعتبار سے بدعت ہے۔ قبر اطہر پر جب سامنے کھڑے ہوں تو دعا یہ کریں کہ اللہم ارزقنا شفاعتہ، کہ یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ دعا اللہ سے مانگیں۔ بہرحال حیات برزخی کے ساری دنیا قائل ہے الحمدللہ، تو روح کا تعلق جو ہے وہ ہوتا ہے بدن کے ساتھ۔ میرے ایک دوست عمرے کے لیے گیا، بنیان نہیں نکالا، میقات سے ہوٹل تک پہنا، ہوٹل بھی نکال دیا، اچھا ہو گیا لیکن کچھ صدقہ کر دے۔ ایک عمرہ کر لیا ہے، اب دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے دفعہ عمرہ کرنا چاہیں بغل صاف کریں، نہیں، بس ایک دفعہ حجامت ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ہمارا قیام چند دن ہوتا ہے، ان دنوں بار بار باب السلام سے داخل ہو کر بار بار نہ کریں، زیادہ سے زیادہ دن میں ایک دفعہ جا کے صلاۃ والسلام پڑھیں۔ جنازے کی دعا نہیں آتی تو جو آتا ہے وہی دعا مانگتے رہو۔ جب روح نے لبیک پڑھ لیا تو اللہ اس کو حج یا عمرہ نصیب کریں گے۔ بہرحال اگر والد فوت ہو گئے، کسی رشتہ دار نے اس بچے کو گود میں لے لیا تو لازمی بات ہے کہ اس کو اسی کا نام دیں گے جس کا بیٹا ہے۔ سگریٹ پینا جو ہے ایک دفعہ تو مکروہ ہے، بار بار پینا حرام ہے۔ حرام اس لیے ہے کہ اس میں بدبو بھی ہے اور اپنے پیسے کو اپنے ہاتھ سے آگ بھی لگانی ہے۔ طواف اپنے لیے کر کے زندہ کے لیے دعا کریں۔ مولانا عبد الرحیم چترالی صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ کشمیر میں حالات چونکہ سخت ہیں، ہم مسجد کے لیے نہیں نکل سکتے تو گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمار بن یاسر شہید ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھیں اور تکبیر اولیٰ بھی قضا نہ ہو، اور مسجد کے اندر ہو، باہر صحن میں بھی نہ ہو، تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے بار بار عمرے کے بجائے بار بار طواف کرنا زیادہ افضل ہے۔ زندہ لوگوں کے لیے آپ اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو ثواب دے۔ مکے میں کام کرتا ہوں، چھٹی پہ جاتا ہوں، بہرحال آپ حق کی بات کرتے رہیں، جھگڑے ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، پیغمبروں سے بھی تو لوگ جھگڑے کرتے رہے ہیں نا۔ جو بال کاٹے جاتے ہیں ان کو کسی جگہ بھی دفن کر دیں۔ میرے والد کی آنکھوں میں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ خسرہ جو ہے وہ نماز پڑھے گا، بالکل پڑھے گا نماز، لیکن اگر اس کے حالات مردوں والے ہیں تو پھر مردوں میں نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ پیچھے کھڑا ہوگا۔ اب کہتے ہیں حرم میں خیال نہیں کرتے، حرم میں دیکھتے پھریں کہ کون محجرہ ہے کون نہیں ہے۔ جو لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں 5-4 دن کے لیے، وہ نماز قصر پڑھیں گے، چاہے 1 دن کے لیے بھی آئیں۔
حلق کرانے کے بعد غسل ضروری نہیں ہے، کرنا چاہے کر لے۔ گھر میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو وہاں السلام علیکم کہیں، اگر کوئی نہ ہو تو حضور پر سلام کہیں، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد ایک دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ رزق کی برکت ہوگی۔ اذان کے فوراً بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے دن یا 40ویں دن ختم قرآن، یہ سب بدعت ہیں۔ 11ویں شریف اور 12ویں شریف یہ بھی سب بدعت ہیں۔ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد سنت نہیں پڑھ سکتے، وہ تو اعلان کے لیے ہے۔ دوسری اذان جو ہے وہ آج کل ہوتی ہے تقریباً 12:25 پہ، آپ 12:15 پہ سنتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین۔